جب میری نانی کی آنکھ لگ جاتی میری مامی پنکھا بند کر دیتی یا پنکھے کا رخ دوسری طرف کر دیتی۔ جب وہ تکلیف میں شور کرتی تو میری مامی الٹا نانی کو ڈانٹنے لگتی، کیا تم نے گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ نانی کی دوائیاں ختم ہو جاتیں اور وہ اصرار کرتی بار بار اپنے بیٹے سے منگوا دو تو میری مامی مہنگائی کا رونا روتی۔ یہ کہانی میری نانی کی ہے۔ میری نانی ایک بہت ہی شریف اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی میں بہت اچھے اچھے کام کیے، بہت سے لوگوں کی مدد کی اور بہت سے لوگوں کے رشتے کرائے، لیکن جب ان کے اپنے بچوں کے رشتے کی باری آئی تو میری نانی نے یہ سوچا کہ وہ اپنے بچوں کا رشتہ کسی دوسرے گاؤں میں کرائیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے ہر جگہ پر رشتہ دیکھا، لیکن انہیں کوئی بہو پسند ہی نہیں آتی تھی۔ شاید وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں تھی۔ پھر ایک روز ان کو کسی رشتہ دار نے پاس والے گاؤں میں ایک رشتے کے لیے بتایا۔ بولا کہ وہ لوگ مالی طور پر کمزور ہیں، لیکن ان کی بیٹی بہت سگڑ اور شریف مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہارا گھر سنبھال لے گی، تمہاری ساری ٹینشن پریشانی کو سمجھ لے گی اور تمہارا بڑھاپا سکون سے گزر جائے گا۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شروع کے کچھ سال تو ٹھیک تھے، لیکن آہستہ آہستہ بہو نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، گھر کی آمدنی سے لے کر گھر کے بڑے فیصلے کرنے تک۔ جس کو بھی اگر کوئی پیسے چاہیے ہوتے، سسر کو بھی کوئی پیسے چاہیے ہوتے تو وہ اپنی بہو سے مانگتی تھی۔ یہاں تک کہ میری نانی کو نیا سوٹ یا چھوٹے موٹے خرچے کے لیے بھی بہو سے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ ان کے بیٹے کا رویہ بھی ماں کے ساتھ بہت خراب ہونے لگا۔ میرے ماموں غصے کے بہت تیز تھے۔ ان کو بچپن سے نانا نانی نے ہر چیز کی آزادی دے رکھی تھی، اور جب بچوں کو بچپن سے زیادہ پیسہ ملتا ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس روز ماموں اور نانا کی پیسوں کی بات چیت پر بحث ہو گئی۔ ماموں نے نانا کو دھکا دیا تو وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائے اور سیڑھیوں سے نیچے گر گئے۔ میرے نانا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ماموں بعد میں بالکل مکر گئے۔ انہوں نے کہا نانا کو دھکا میں نے دیا ہی نہیں، اور نہ ہی نانا نے کسی قسم کا کوئی الزام لگایا۔ میری نانی بھی چپ رہیں۔ پوچھنے پر لوگوں کو یہی بتاتی کہ پاؤں پھسل گیا، عزت رکھنے کے لیے، بچے کی عزت رکھنے کے لیے اور اپنی عزت رکھنے کے لیے۔ بس یہی کہتے رہے، میری سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا ہے۔ جلدی میرے نانا چل بسے اور میری نانی بس اپنی بہو اور بیٹے کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ میری نانی کو ان کی بہو گھر کے کام کرانے کو کہتی۔ جیسے ہی صبح ماموں اپنے کام پر چلے جاتے، میری مامی نانی کو روٹیاں ڈالنے کو کہتی۔ نانی شور شرابے سے بچنے کے لیے چپ چاپ کام کرنا شروع ہو جاتی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید یہ وقت عزت سے گزارنے کے لیے چپ ہی رہنا چاہیے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ ان کی بہو نے آہستہ آہستہ گھر کے دوسرے کام بھی ان کو کہنا شروع کر دیے، جو ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ نانی کی عمر ہو گئی تھی۔ روٹی کے ساتھ جب سالن دیتی تو اس کے اوپر بہت سارا نمک ڈال دیتی تاکہ میری نانی کھا نہ سکے، یا پھر سالن اتنا تھوڑا دیتی کہ آدھی سے زیادہ روٹی ان کو خالی ہی کھانی پڑتی۔ محلے میں میری نانی نے شرمندگی سے آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس عورت کی اپنی جوانی میں دی ہوئی شان و شوکت اور عزت بڑھاپے میں خوار ہو گئی تھی۔ بچوں کے سامنے میری نانی کی بے عزتی کرتی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اگر غلطی سے جواب میں کچھ کہہ دیا تو پھر بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیتی تھی اور دھمکی دیتی تھی کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ اس برس بہت گرمی پڑ رہی تھی۔ میری نانی نہانے کے لیے جیسے ہی باتھ روم میں گئیں، مامی نے باہر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تم پھر نہانے چلی گئی؟ باہر نکلو، میرے بچے نے نہانا ہے۔ نانی نے اندر سے جواب دیا، میں نہیں نکلوں گی۔ میری مامی کو بہت غصہ آ گیا۔ کہا آج آ جانے دو تمہارے بیٹے کو، تمہارا فیصلہ کر کے رہے گا۔ شام کو جب ماموں گھر آئے تو مامی نے شکایتوں کا پورا پلندہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تمام جھوٹی باتیں کہ بچوں کو مارتی ہے، بچوں کو سونے نہیں دیتی، گھر کا پانی ضائع کرتی ہے، مجھے سب لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتی ہے، جھوٹی باتیں اور قسمیں۔ ماموں نے ایک بار بھی نانی سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ ماموں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم اپنی بیٹی کے پاس رہنے چلی جاؤ۔ کاش اس وقت نانی ہمارے گھر آ گئی ہوتی، لیکن پرانی سوچ کی عورتیں بیٹی کے گھر آنے سے نہ جانے کیوں گھبراتی تھیں۔ اگلے روز جب صبح ہوئی، اسی سیڑھیوں کے پاس میری نانی اور ان کی بہو کی بحث ہوئی۔ ماموں نے معمول کے مطابق اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ نانی کو اس روز غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ کہنے لگی، اتنا بڑا آدمی بنایا اور تو اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے؟ میرا صبر اب جواب دے چکا ہے، بغیرت۔ ماموں نے یہ الفاظ سنے، ان کو غصہ آ گیا۔ ماموں غصے پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ انہوں نے ویسے ہی میری نانی کو دھکا دے دیا۔
جیسے اپنے باپ کو دیا تھا، اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ نانی کا احساس ہوا کہ جب انہوں نے نانا کو دیکھا تھا یا دھکا دیا تھا، مجھے اسی روز شور شرابہ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس نے آخر وہی کیا دوبارہ میرے ساتھ۔ میری نانی چارپائی پر آ گئیں اور بہو کو جیسے موقع مل گیا ہر کسر پوری کرنے کے لیے۔ نانی کی چارپائی ایسی جگہ پر ڈال دی جہاں پر کوئی پنکھا نہیں تھا۔ جب کوئی لوگ عیادت کے لیے آتے تو کہتے کہ شرم کرو، تمہاری بوڑھی ساس ہے، اس کو گرمی میں سلایا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے ایک پیڈسٹل فین وہاں پہ رکھ دیا، لیکن جب پنکھا چلاتی تو اس کا منہ دوسری طرف کر دیتی۔ پوری کوشش کرتی تھی کہ میری نانی کو کسی طرح سے تکلیف ہو، وہ بیزار ہوں۔ جب میری نانی بیت الخلاء جانا ہوتا تو شور کرتی رہتی، بلاتی رہتی کوئی تو آؤ، لیکن وہ عورت، اس کو تو جیسے آواز ہی نہیں آتی تھی۔ تب کئی دفعہ ان کا پیشاب چارپائی پر ہی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرے۔ محتاجی بہت بری چیز ہے۔ میری امی کو جیسے ہی پتہ چلا، امی کبھی بھی اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتی تھیں، کیونکہ میری امی سے بلا وجہ ان کی بھابھی بدتمیزی کرتی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی اور بہو کو ساتھ لے کر نانی کے گھر گئی اور نانی کو وہاں سے لے کر ہمارے پاس آ گئی۔ نانی کی صحت بہت بہتر ہونے لگی۔ ہم سب نے مل کر نانی کی بہت خدمت کی۔ ہسپتال میں ان کے پیر کا آپریشن ہوا۔ جو پاؤں ان کا خراب تھا اس پاؤں میں راڈز ڈالے گئے اور وہ تھوڑا تھوڑا چلنے شروع ہو گئیں۔ روزانہ کی ورزش سے ان کی صحت بہت اچھی ہونے لگی تھی۔ میرے ابو کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کو کھانے میں گوشت، سبزیاں اور ہر قسم کا فروٹ دیا جائے۔ وہ کئی روز گھنٹے بیٹھ کر میری نانی کی ٹانگیں دباتے رہتے، سر دباتے، صبح اٹھ کر ان کو وضو کرواتے۔ ہم سب نے مل کر نانی کی بہت خدمت کی، خاص کر کے میرے ابو نے، لیکن ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک دن وہ چل بسیں، لیکن اس بات کا اطمینان رہا کہ وہ اپنے آخری وقت پہ اپنے لوگوں کے پاس تھیں، چین، سکون اور اطمینان سے اپنی دل کی بات کر سکتی تھیں۔ زندگی کو اللہ کی دی ہوئی ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر اس وقت وہ خوش تھیں اور پرسکون تھیں۔ چند روز پہلے مجھے خبر ملی کہ میری مامی کو فالج ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بہو کی محتاج ہے، نہ کچھ کھا سکتی ہے نہ ہی چل سکتی ہے۔ میرے ماموں کو بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ماموں غصہ کرتا تھا۔ 2 وقت کی روٹی بھی اس کے پاس نہیں موجود، وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، نہیں، مکافات عمل نہیں ہے۔ جو انہوں نے کیا اس کا حساب وہ اگلے جہاں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔